تین قسم کی سچویشنز ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں ایسے چیزیں جو ہم سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جو بالکل اس میں دوسروں کا رد عمل نہیں ہوتا, اس میں دوسروں کی مداخلت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو انڈائریکٹلی ہوتی ہیں, جو جس میں دوسروں کی مداخلت ہوتی ہے, جیسے کوئی ایسے رویات, کوئی ایسی چیزیں جس میں دوسروں کی شمولیت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے امپیکٹ ہوتا ہے. اور تیسری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نان کنٹرولیبل ہوتی ہیں, جس میں ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہوتا. جیسے کہ مثال کے طور پہ پاسٹ, آپ کی پاسٹ کی جتنی بھی چیزیں ان پر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا. تو ان تینوں چیزوں میں آپ نے جو سب سے پہلے اپنا نظریہ اور اپنا فوکس رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ نے تینوں میں کس پہ فوکس کرنا ہے. اپنے نان کنٹرولیبل چیزوں پہ جس پہ آپ کا کبھی آپ چاہ کر بھی تبدیل نہیں کر سکتے, یا ایسی انڈائریکٹ چیزوں پر جن پہ آپ کو خود دوسروں پہ محنت کر کر کے بھی وہ ریزلٹس نہیں ملیں گے, یا ڈائریکٹ ایسی چیزوں پر جو ڈائریکٹلی آپ خود کر کے, خود کے اندر تبدیلی لا کے, خود کے اندر سیلف ڈیولپمنٹ اور اپنی نظریات میں تبدیلی لا کے تو اس کو چینج کر سکتے ہیں. جیسے بھی آپ نے ورک پلیسز کی بات کی کہ اکثر موسٹلی ورک پلیسز پہ جو ان کے کام کرنے والوں کو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اپریسیشن نہیں ملتی ہمیں اپنے سینئر سے. تو بہت زیادہ جو ایکٹیولی کام کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, جن کے اندر اتنا پوٹینشیل بھی ہوتا ہے, ان کو اگر اپریسیشن نہیں ملتی تو وہ آہستہ 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 ان کی گروتھ کم ہوتی جاتی ہے, وہ کام پہ فوکس کرنا کم کر دیتے ہیں. تو اس کی بجائے کہ وہ اس نظریے سے چلیں کہ جی ہمیں جب تک اپریسیشن نہیں ملے گی, سب کے سامنے تالیاں نہیں بجیں گی, تب تک ہم نے کام نہیں کرنا, وہ اس نظریے پہ بھی فوکس کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ کہ میری سیلف پرسنل ڈیولپمنٹ بھی تو ہو رہی ہے. سیلف موٹیویشن جس کو ان ادر ورڈز کہا جاتا ہے, کہ وہ سیلف موٹیویشن کی طرف بھی لا سکتے ہیں. لیکن یہ جو نظریہ ہے اس میں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے سیکھنا ہے. ہمیں چونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, تو وہی وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے ہمارے پروگرام سے جس کو کہ یہ تڑپ ہے کہ اس نے بہتری کی طرف جانا ہے, اس نے سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جانا ہے. وہ دنیا میں صرف کھانے پینے اور سونے نہیں آیا, وہ کچھ کمالات کرنے آیا, جو یونیکنیسز ان کے اندر ہیں ان کو ایکسپلور کرنے آیا ہے. سو اس میں جب ہم اس پرنسپل سینٹرڈ اپروچ کو فالو کرتے ہیں کہ آئی ایم رسپانسبل آف مائی لائف, تو میرے خیال سے اس کی ساری شکوے, سارے گلے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور لائف اس کو بہت اچھی پازیٹیو لگنے لگ جاتی ہے. پازیٹیو. یہیں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی ایک اور چیز کہ آپ کس طرح تبدیلیاں لا سکتے ہیں, تو اس کے میں تین کچھ طریقے بتانا چاہوں گی. اس میں ایک ہے کہ آپ اپنی لینگویج کو, جو آپ الفاظات کہتے ہیں اور جو آپ الفاظات اپنے بارے میں اور چیزیں اپنے بارے میں سوچتے ہیں, ان کو سننا شروع کر دیں کہ آپ کے کیا پوائنٹ آف ویو ہے اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں یا اس سچویشن کے بارے میں. دوسرا آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انیشیٹو لینا شروع کر دیں, اقدامات لینا شروع کر دیں, بجائے کہ آپ انتظار کریں کہ یہ ہوگا تو میں یہ کروں گا یا وہ بدلے گا تو میں کروں گا. چھوڑ دیں ان سب چیزوں کو, خود اقدامات لینا شروع کر دیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. بڑے بڑے کمالات کرنے کی ضرورت سے پہلے آپ کو چھوٹی چھوٹے اپنے بیبی سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. تیسری چیز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کمٹ ہو جائیں, چھوٹی چھوٹی کمٹمنٹس بنا لیں اپنی, بجائے کہ اگر آپ نے کوئی بہت بڑا گول اچیو کرنا ہے تو اگر وہ آپ سے نہیں ہو سکا, جیسے آپ نے وزن کم کرنا ہے, 2 مہینے کے اندر آپ نے وزن کم کرنا ہے, تو آپ بجائے کہ 2 مہینے کے بعد 10 کلو کم کرنے پہ فوکس کرنے کی بجائے آپ ایک دن پر یا ایک ویک کے چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کر سکتے ہیں, جس کے ساتھ پھر آپ چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز لے کے اور ان کو جو ہے وہ آگے کمٹمنٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں, جبکہ اینڈ پہ اس کی ڈیزائرڈ ریزلٹس آپ کو مل جائیں گے. بالکل. پوسٹ مارٹم کا ہم سب نے سنا ہوا ہے, پوسٹ مارٹم کا, کہ جب کوئی بھی چیز خراب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو اس کی ہیلپ کے لیے سب آ جاتے ہیں, کہیں کوئی اٹیک ہو گیا, کہیں کوئی آگ لگ گئی ہے, تو وہاں پہ تو مدد کے لیے ہر کوئی پہنچ جاتے ہیں. بٹ کیا ہو اگر ہم اپنی لائف کو پری مارٹم طریقے سے دیکھنا شروع کر دیں, کہ اس سے پہلے کہ کہیں آگ لگی ہے, اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی میں کوئی کرائسس آیا ہے, آپ وہ رسپانسبلٹی لینا شروع کر دیں کہ آپ ان چیزوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ آگ لگے آپ وہاں پہ پہلے ہی فائر ایکسٹنگوشرز لگا دیں, ٹھیک ہے, پہلے ہی ایسے انتظامات کر لیں, کوئی سیف ایگزٹس بنا لیں, تاکہ آپ کو اس نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے جو کہ آپ کو کسی بھی کرائسس کے بعد کرنا پڑے.